استخارہ کے پوائنٹ آف ویو کی تھوڑی رہنمائی کر دیں اور یہ بتا دیں کہ ہر کام سے پہلے استخارہ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں. اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ استخارہ کے بعد خواب کا آنا لازم ہوتا ہے یا بار بار کریں تاکہ آپ کو خواب آ جائے, اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کر دیں, تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اچھا, استخارے سے متعلق میری کچھ ویڈیوز ہیں جو یوٹیوب پر بھی اپلوڈڈ ہیں, آپ کو مل جائیں گی. اس میں استخارہ میں خواب کا آنا یہ ویڈیو بھی اپلوڈ ہے, اور تسبیح کا استخارہ یہ ویڈیو بھی اپلوڈ ہے, استخارے کی دعا یہ ویڈیو بھی اپلوڈ ہے. تو یہ ساری ویڈیوز ہماری یوٹیوب پہ اپلوڈڈ ہیں. بہرحال آپ نے جو سوال کیے ہیں اس کا میں جواب دے دیتا ہوں. سب سے پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا استخارہ کرنا ضروری ہے؟ تو استخارہ کرنا ضروری نہیں ہے, اور استخارے کا درجہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. استخارے کا درجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ استخارے میں اللہ تعالیٰ سے دعائے خیر طلب کی جاتی ہے. یعنی جو کام آپ کرنے لگے ہیں, جو کام کرنے جا رہے ہیں, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے خیر کی دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس میں آپ خیر ڈال دیجئے اور اس کی برائی ختم کر دیجئے. اب آپ استخارے کی اگر دعا دیکھیں گے اس کے اندر بھی یہ مضمون آتا ہے کہ اللہم انی استخیرک, کہ اے اللہ میں آپ سے خیر طلب کرتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ خیر آپ مجھ پر الہام کر دیجئے یا مجھ پر آپ نعوذ باللہ وحی کی صورت میں نازل کر دیجئے. اس میں یہ ہے کہ میں آپ سے ایک خیر طلب کرتا ہوں. تو استخارہ جو ہے نا ایک دعا ہے, کوئی ذریعہ نہیں ہے اس چیز کا کہ آپ کو مستقبل کے کسی کام کے حوالے سے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رہنمائی کریں گے, یا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی الہام کے ذریعے یا نعوذ باللہ وحی کے ذریعے آپ کی رہنمائی کریں گے. اس طرح کی بات نہیں ہے. استخارہ تو ایک دعائے خیر ہے, جو بھی کام آپ کرنے لگے ہیں. اچھا, استخارے سے پہلے استشارہ ہے. استشارہ کہتے ہیں مشورے کرنے کو. مشورہ استخارے سے بڑھ کر ہے, اور اسی وجہ سے اگر آپ کے استخارے میں اور مشورے میں ٹکراؤ آ جائے. مشورہ کیا ہے؟ مشورہ یہ ہے کہ آپ کے گھر والے بڑے ہیں, کوئی رشتہ آتا ہے مثلا, اور گھر کے بڑے ایک فیصلہ کرتے ہیں, ہاں بھائی بظاہر یہ رشتہ اچھا ہے, لڑکا بھی اچھا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, لڑکا نیک ہے, دیندار ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. تو اب استخارے میں کہتے ہیں جی نہیں, استخارے میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, استخارے میں جو ہے نا کوئی اشارہ نہیں مل رہا, استخارے میں کوئی ہاں نہیں مل رہی ہمیں. اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں. تو اصل میں استخارہ ہوتا ہے خیر طلب کرنے کو. اور آپ کا جب مشورے میں اور استخارے میں ٹکراؤ آ جائے تو مشورے کو آپ پہلے رکھتے ہیں اور مشورے پر عمل کرتے ہیں. یہ بات ہے. اب آج کے دور میں ہوتا ہی ہے کہ لوگوں نے استخارے کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے, اور یہ سمجھتے ہیں استخارے کی بنیاد پر ہی سارے فیصلے ہوں گے, استخارے ہی سارے فیصلے کرے گا. اور استخارے کی بنیاد پر لڑکیاں جو ہے کئی سالوں تک بیٹھی رہتی ہیں, رشتے ان کے نہیں کیے جاتے. اچھے رشتے آتے ہیں ان کو ٹھکرا دیا جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں استخارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خواب میں ہمیں کوئی چیز نظر آئے گی. خواب تو شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. حدیث میں کیا آتا ہے کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں, صحیح بخاری میں روایت ہے کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں. شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے. تو ظاہر ہے جو خواب شیطان کی طرف سے ہوگا اس کے اندر تو ملاوٹ ہوگی, وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوگا. اور آپ کے پاس تو کوئی پیمانہ نہیں ہے جس سے آپ یہ چیز ثابت کرنے کی کوشش کریں یا یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ شیطان کی طرف سے ہے. تو اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ استخارہ ایک خیر کی دعا کرنے کا نام ہے. آپ نے ایک معاملہ طے کر لیا, ایک کام کرنے کا ارادہ کر لیا, اس کے بعد آپ نے استخارہ کرنا ہے. استخارے سے کیا ہوگا؟ اس کام میں برکت ہوگی. بس اتنی سی بات ہے استخارے کی. لوگوں نے استخارے کو پتہ نہیں کیا بنایا ہوا ہے. استخارے کے ذریعے پورے فیصلے کیے جاتے ہیں, اور معاملات کسی کے ساتھ ہو جائیں وہ توڑ دیے جاتے ہیں. تو یہ بڑی بری چیز ہے. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا استخارے کا؟ یہی کہ خواب کا آنا ضروری ہے یا نہیں. باقی خواب کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ خواب کا آنا ضروری نہیں ہے استخارے میں. استخارہ ایک دعا ہے. خواب کا آنا ضروری اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کوئی غیب سے کوئی آپ کو خبر آئے گی کہ یہ کام کرو اور یہ نہ کرو. حالانکہ اس طرح کی بات تو نہیں ہے. جب یہی بات ختم ہو گئی تو پھر خواب کا بیچ میں سے مسئلہ ہی ختم ہو گیا. خواب اگر آپ کو اچھا آتا ہے تو وہ نیک علامت ہوتی ہے اس کام کے کرنے کی طرف. اگر آپ کو برا خواب آتا ہے یا کوئی خواب نہیں آتا, کچھ بھی نظر نہیں آتا, تو اس سے آپ پریشان نہ ہوں کوئی. اگر مشورے میں یہ طے ہوا ہے کہ یہ کام میں خیر ہے یا یہ کام ٹھیک ہے تو آپ وہ کام کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں برکت ڈالے گا. باقی یہ سب جہالت والی باتیں ہیں.